بیوی بھی ایسی صابرہ شاکرہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں جہاں پر یہ قصہ واقعہ گھروں کے اندر اماں ہاجرہ کا ذکر کیا کرو، اپنی مستورات کو بتایا کرو کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں ہے، اماں ہاجرہ کی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تربیت نہیں کی ہے، اماں ہاجرہ نے اسماعیل کی بھی تربیت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آگے پیچھے جو ہے ابراہیم تو کبھی کبھی جاتے تھے، اسماعیل کی تربیت اماں ہاجرہ نے کی ہے۔ اماں ہاجرہ وہ صابرہ اور شاکرہ ہیں۔ جب کہا کیوں چھوڑ کر جا رہے، آخر میں سب پتہ چلا بول تو نہیں رہے ہیں، اچھا اشارے سے بتا دیجئے اللہ کا حکم ہے، اشارہ کیا ہاں اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد زبان چپ، فرمایا کہ اب اللہ بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک زبان کے اوپر گلہ شکوہ نہیں ہے، زبان پر گلہ شکوہ نہیں ہے۔ آج کی عورت تھوڑی سی پریشانی تکلیف ساری خامن کی اچھائیاں برا دیتی ہے، سب کو بھول جاتی ہے، کہتی ہے اس گھر میں کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ اماں ہاجرہ کا واقعہ سناؤ، وہ جو ہے نا جی چھوٹا بچہ شیر خوار دودھ پیتا، کیا وہ منظر ہوگا۔ جب پیاس سے انہوں نے ایڑیاں رگڑی اور اماں ہاجرہ باغ کے اوپر صفا کے اوپر چڑھی، علماء نے بڑی عجیب بات کی، صفا پر چڑھ کر اماں ہاجرہ نے سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اس لیے صفا سے مروہ، پھر صفا، پھر مروہ۔ اللہ چاہتا تو پہلے ہی چکر پر اسماعیل کے قدموں سے زمزم کو جاری کروا دیتے، اللہ نے امتحان لینا تھا۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کو صفا مروہ کے اندر 7 چکر لگوانے تھے، اس لیے کہ اللہ کو اماں ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جتنے سے بڑا بڑا بزرگ، سب کو کہا کہ تم نے بھی اماں ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں۔ میں نے عرض کیا پیچھے قربانی بنیاد ہے، تو اماں ہاجرہ جو ہے اب وہ قربانی کا اثر کیا ہوا، اللہ نے پانی بھی کیسا عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی وہ ہے جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ پاک تمہارے اس مقصد کو پورا کر دیں، جس مقصد کے لیے بھی پیو گے۔ اور تجربات سے ثابت ہے جس نے اخلاص کے ساتھ جس نیت سے پیا اللہ نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔